الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمیں جس موضوع پر بات چیت کرنی ہے وہ ہے توحید، کیونکہ توحید اسلام کی اصل بنیاد ہے اور سب سے جو مین چیز ہے وہ توحید ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جب تک توحید ہمارے سینوں میں ہوگا تو ہمارا نام و نشان مٹانا آسان نہیں ہے، کیونکہ توحید جو ہے وہ مین چیز ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کرنے والی جو چیز ہے وہ توحید ہے، کہ اللہ کو ایک اکیلا ماننا، اس کے سوا تمام باطل معبودوں کا انکار کرنا، نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننا۔ وہ اللہ کارساز ہے، وہ حاکم، وہ رب ہے، وہ مدبر ہے، وہی سننے والا ہے ہماری حاجتوں کو اور ہماری حاجتوں کو پوری بھی کرنے والا ہے۔ وہ اکیلے اللہ کافی ہے۔ تو اس توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الواحیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا۔ یہ ایک ماننا یعنی صرف اکیلا اس کو ماننا ہے، اس کا نہ کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کی ماں ہے۔ یہ اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی تھا، وہ آخر بھی ہوگا، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ وہی اول ہے، جب کچھ نہ تھا تو وہ اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تو وہ اللہ ہی رہے گا۔ تمام کائنات کو جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات درہم برہم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، تو ایک اللہ باقی رہے گا۔ اور جب کائنات کا کوئی ذرہ موجود نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اس جیسا کوئی ہے کسی کے پاس، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کسی کو اس جیسی طاقت ہے، اس جیسی قدرت ہے۔ تو توحید کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا، صرف ایک کو ماننا ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں ان سب کا انکار کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، وہ ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ صفاتوں میں بھی اکیلا ہے۔ جو صفات کسی انسان میں ہے وہ تو ایک خاص مدت کے لیے ہے، لیکن اللہ کے اندر جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ توحید واحیت ہے، یعنی صرف اللہ کو ایک ماننا اور صرف اس کی بندگی کرنا چاہیے، اس کو ایک ماننا اور اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں لانی ہے، بجا نہیں لانی ہے، صرف اسی ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، صرف وہی عبادت و استعانت کا مستحق ہے، یعنی صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے استعانت مانگنی چاہیے۔ استعانت یعنی مدد، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بھی بندگی کا مستحق نہیں، خواہ وہ نبی ہو یا پیغمبر، فرشتہ ہو یا جن، ولی ہو یا صالح مرد، کوئی بھی ہو۔ تو استعانت اور بندگی کا جو مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی کو اپنے تمام
حاجات اور اپنی تمام مشکلات اسی کو سنانی چاہیے، کیونکہ وہ ان مشکلات کا حل نکالنے والا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ توحید ربوبیت ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق و مالک اور وزیر رسا ہے، وہی خالق ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خالق ہے اور وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس حاکم بھی ہے، اسی کی ہے حکومت قائم ہونی چاہیے اس کائنات میں، کیونکہ کائنات جس کی ہے تو اسی کا حکم چلنا چاہیے کائنات میں، اور وہی روزی رسا ہے، یعنی وہی رب ہے، روزی رسا رب یعنی سب کی پرورش کرنے والا وہی ہے، سب کے دکھ درد سننے والا وہی ہے، سب کی مشکل کو آسان کرنے والا صرف وہی اللہ ہے، زندہ کرنے والا اور مارنے والا وہ ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے، وہی بیمار بھی کرتا ہے، وہی شفایاب بھی کرتا ہے، وہی نفع بھی پہنچاتا ہے، وہی نقصان بھی پہنچاتا ہے، وہ ہر چیز کا کرنے والا ہے، وہ اپنے افعال کا و کردار کارکردگی میں اکیلا ہے، کوئی پتا بھی اس کی اجازت سے کے بغیر ہل نہیں سکتا، تو دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، چاہے کسی کو نفع پہنچے یا نقصان پہنچے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور کائنات کا یہ پورا کارخانہ تنہا اسی کے اشارے پر چل رہا ہے، وہ سب کا اکیلا رب ہے، یعنی رب وہ پالنے والا اکیلا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے جتنے نام اور اپنی جتنی صفات کا ذکر فرمایا ہے وہ سب صرف اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، کوئی مخلوق بھی نہ اس میں شریک ہے نہ اس کے مشابہ، یعنی جو اسماء و صفات ہے تو کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس جیسا ہو سکتا ہے، اور اللہ کی صفات کو بعین ہی اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح اللہ نے اپنی کتاب میں خود ذکر فرمایا ہے، نہ ان میں کوئی تعویل کی جائے نہ انہیں کسی سے تشبیہ دی جائے۔ مثال کے طور اللہ سنتا ہے تو کس طرح وہ سنتا ہے، کیا اس کے ایسے ہی کان ہیں جیسے ہمارے؟ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اب سمیع ہے وہ، سننے والا ہے وہ، لیکن کس طرح سنتا ہے ہم اس بارے میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کا چہرہ ہے، وجہ کے معنی ہے چہرہ، لیکن کیا اس کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ید ان کے معنی ہے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں۔ عین ان کے معنی آنکھ، تو کیا ہماری آنکھوں کی طرح اللہ کی آنکھیں؟ نہیں۔ اس قسم کی جتنی صفات کا ذکر قرآن میں موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے، بصیرن وہ دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہماری طرح وہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں۔ ان کو بعینی اسی طرح مانا جائے، جس طرح اللہ نے بیان فرمائی ہے اسی طرح ان کو ماننا چاہیے، جیسے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، یہ نہ کہا جائے ہاتھ ایسا ہے، آنکھ ایسی ہے، چہرہ ایسا ہے، بلکہ اسے اللہ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ ایسے ہی رہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور وہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ بندوں کا کام ان کے ظاہر پر ایمان لانا ہے بس، اور ان کے اندر نہیں گھسنا ہے بس۔ اللہ سنتا ہے، اب ہمیں آگے نہیں کھوج کرنی ہے کہ کس طرح سنتا ہے، کس طرح اس کے کان ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں، اللہ کا چہرہ ہے تو کیسا ہے؟ نہیں، بس اللہ کا چہرہ ہے، چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، ہاتھ ہیں، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ تو یہی مین چیز ہے، سب سے زیادہ اہم ہے ایک مسلمان کے نزدیک، اور جو میں نے سب سے پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اور دوسری جگہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہیں، وقت فرصت ہے کہاں
کام ابھی باقی ہیں، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔